خدمت کا سلسلہ جاری ہے وہ کب سے جاری ہے؟ اس مرتبہ کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جمعیت علماء ہند ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے اور ملک کی آزادی سے پہلے 1919 سے قائم ہے۔ اس کی مختلف قسم کی خدمات ہیں۔ اس وقت چونکہ آپ نے جیل میں ہونے والی خدمات کے سلسلے میں پوچھا ہے تو میں اس سلسلے میں بتاؤں گا کہ جیل میں مسلم قیدیوں کے لیے رمضان جیسے مقدس مہینے میں روزوں کی سہولت نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا تو ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس کا نظام ہونا چاہیے، تو حکام سے ملاقات کی، پھر جو ہے انہوں نے اجازت دی۔ پھر جمعے کا نظام تو وہاں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن رمضان میں سحری افطاری کا نظام، تراویح کا نظام، یہ گزشتہ 15 سالوں سے الحمدللہ قائم ہے سینٹرل جیل میں، اور گزشتہ 5-6 سالوں سے بنگلور سینٹرل جیل کے علاوہ منڈیا، میسور، شیموگا، بیلگام، چکمنگلور، ان سب اضلاع میں بھی یہ کام جمعیت کے تحت میں وہاں کی لوکل یونٹیں، ڈسٹرکٹ یونٹیں کام کر رہی ہیں۔ تو الحمدللہ جب سے یہ نظام شروع ہوا سحری افطاری کا، وہاں کے قیدیوں میں کافی بیداری آئی اور انہیں احساس ہوا کہ اس مقدس مہینے میں ہم قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، پھر بھی اللہ نے انہیں روزے رکھنے کی وہاں سہولیت فراہم کی۔ تو اس احساس کے پیدا ہونے کے بعد کافی سدھار بھی آیا۔ وہاں 5 وقتہ نمازوں کا نظام بھی ہے، اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ وہاں رمضان میں مکمل قرآن تراویح میں پڑھانے اور سننے کا بھی موقع قیدیوں کو ملتا ہے۔ اسی طریقے پر آخری عشرے میں اعتکاف کی بھی اجازت وہ لوگ دیتے ہیں، وہاں جو مسجد یا مصلی ہے اس میں اعتکاف کی بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس میں جیل کے جو حکام ہیں، جیل کا جو عملہ ہے، ان کا بھی بڑا تعاون ہمیں حاصل رہتا ہے۔ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ سال بھر جتنا مصلی وہ ہمیں دیتے ہیں، ایک اور اتنا بڑا مصلی اس سے لگا ہوا ایک اور کمرہ ہمیں دے دیا جاتا ہے، جس میں قیدیوں کی بڑی تعداد جو ہے دن بھر ذکر، تلاوت اور عبادات، دعا وغیرہ میں مشغول رہتی ہے، اور پھر تراویح کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ الحمدللہ یہ نظام جو سینٹرل جیل میں چل رہا ہے، اس کے لیے اگرچہ کہ بہت بڑا خرچ ہے، اس کا خرچ جو ہے لاکھوں میں ہوتا ہے، افطار کا پورا سامان، گنجی کا پورا سامان سب جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی عمومی چندہ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے مخلص چند احباب ہیں، الحمدللہ پہلے سال سے وہ لوگ کچھ ذمہ داریاں اٹھا لیے ہیں، اور وہ برابر اپنی ذمہ داریوں کو ہر سال پورا کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر ان تمام معاونین کو یاد کروں گا، ان کے حق میں دعائے خیر کروں گا کہ انہوں نے جو ہے کتنا بڑا خیر کا کام ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے لیے انہوں نے یہ خدمات شروع کی۔ معاونین کے ساتھ ساتھ اس خدمت کے لیے جو میدان میں دن رات ایک کر کے کام کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں، وہ بسن گڑی کے سماجی کارکن، جمعیت کے رکن جناب الطاف پاشا صاحب، یہ فیلڈ میں کام کرنے والے سب سے اہم آدمی ہیں، اس کام کے بیک بون۔ تو الحمدللہ یہ نظام چل رہا ہے۔ اس سال بھی، گزشتہ سال بھی چونکہ کرونا میں رمضان آیا تھا، تو گزشتہ سال بھی سامان کے پہنچانے میں کافی پریشانیاں آئیں، 1-2 دن تاخیر سے بھی پہنچا۔ اس سال بھی کرونا میں رمضان آیا، لیکن الحمدللہ رمضان سے پہلے ہی ساری سہولیات وہاں کر دی گئیں۔ اس میں ہمارے جیل کے حکام اور عملے کا بھی بڑا تعاون رہتا ہے۔ ایک عجیب ماحول رمضان میں جیل کے اندر بن جاتا ہے، جدھر دیکھو ادھر جیسے باہر ٹوپیاں نمازی نظر آتے، اندر بھی ویسے ہی ماحول بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ایک اچھا سلسلہ جمعیت علماء نے شروع کیا، اور یہ تقریباً کئی اضلاع میں اب یہ جاری ہو چکا ہے۔ تو کتنے قیدی اس مرتبہ، ہم نے کیا سحری میں کیا دیا جاتا ہے کھانے میں، اور افطار میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ چاول ہی بنتا ہے، کچھ اور بنانے کا موقع تو وہاں نہیں رہتا۔
جو ہے چاول ہی بنتا ہے، اور وہ جو ہے وہاں نان ویج کی وہ نہیں ہے، تو ویج چاول، افطار میں فروٹ، گنجی، یہ چیزیں۔ اوریج 700-800 قیدی رہا کرتے تھے، اب کی بار جو ہے 1450 قیدی ہیں، جن میں 25 خواتین بھی ہیں۔ یہ تو رمضان کی خدمات ہوئی۔ رمضان کے علاوہ جو ہے مستقل جمعہ میں ایک خطیب ہماری طرف سے وہاں جاتے ہیں، اور وہاں کچھ ایسے قیدی ہوتے ہیں جن کے لیے وکیل رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے وکیل رکھنے کا نظام کرتے ہیں۔ بہت سارے قیدی ایسے ہوتی ہیں جن کا چھوٹا موٹا جرمانہ نہ باندھنے کی وجہ سے ان کی سزا کی مدت لمبی ہو جاتی ہے، تو وہ جرمانہ بھی ان کا باندھا جاتا ہے اور ان کو ریلیز کرایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے۔ کیا یہ صرف مسلم قیدیوں تک محدود ہے یہ خدمت آپ کی؟ نہیں، یہ رہائی کرانے کی جہاں تک بات ہے، جرمانہ باندھنے کی بات ہے، اس میں بلا تفریق مذہب سب کی خدمت کرتے ہیں۔ اور آپ تعجب کریں گے، بہت سارے ہمارے غیر بھائیوں کی سفارش عملہ کرتا ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کر دیں۔ تو جیل کے حکام کی سفارش پر بھی ہم جو ہے اپنے غیر بھائیوں کو جو اندر ہے ان کی سہولیات کا نظام کرتے ہیں۔ بہت سارے قیدی جو ہے اندر رہتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادیاں آ جاتی ہیں باہر، تو وہ قیدی گزارش کرتے ہیں، تو ان کی بچیوں کی شادیوں میں کیا ہم انتظام کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ کچھ قیدیوں کا انتقال اندر ہو جاتا ہے، اپنے بھی ہوتے ہیں غیر بھی ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہے میت کو وہاں سے لینا اور ان کے آخری رسومات ادا کرنا، غیر ہے تو کریا کرم کرنا۔ ہم نے غیروں کی بھی میت یہاں سے شیموگا اور دیگر اضلاع میں بھیجنے کا نظام اپنے صرفے سے غیروں کی میتوں کو بھیجنے کا بھی نظام کیا ہے۔ تو یہ سال بھر چلتی ہیں، رمضان کی یہ خصوصی۔ تو اس کے لیے کتنے علماء کرام وہاں پر جاتے ہیں؟ جمعیت علماء کی پوری ٹیم ہے اس میں الحمدللہ۔ نماز پڑھانے کے لیے، تراویح کے لیے کیا الگ سے؟ نہیں، باہر سے نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ اندر ہی نظام اس کا بن جاتا ہے۔ اب جب سے کرونا آیا ہے تو باہر سے جانے آنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو الحمدللہ جمعہ کا نظام بھی اندر سے ہو جاتا ہے، اور تراویح کا بھی نظام ہو جاتا ہے، تو نظام چل رہا ہے۔ جمعیت علماء کی ایک پوری ٹیم ہے، علماء ہیں، عمائدین ہیں، وہ سب مل کر کے یہ کام الحمدللہ کرتے ہیں۔ تو کوئی رکاوٹ اس میں ہے اس کام میں؟ الحمدللہ، چونکہ ایک تو یہ کام مذہب کی تفریق سے اوپر اٹھ کر کے ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس سے قیدیوں میں سدھار بھی آتا ہے، تو ہمیں پورا تعاون حاصل ہے الحمدللہ۔ فرمائیے حضرت کہ جو خدمت کا سلسلہ آپ کے تحت جاری ہے بنگلور کی سینٹرل جیل میں، کس طرح آپ جو ہے وہاں پر ماہ رمضان کے دوران سحری اور افطار کا انتظام کرواتے ہیں، اور کیوں یہ خیال آیا؟ کتنے سال پہلے یہ خیال آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ خیال جو 2006 میں جب ایک ہمارے ساتھی تھے وہ لوگ اندر گئے، جو ہمارا جان پہچان کے لوگ، ان کو ملنے کے لیے ہر جمعہ جاتا میں، تو وہاں کے لوگ بولے ایک عالم کو لے کر آؤ جمعہ کی نماز کے لیے۔ تو آنے جانے کے بعد میں وہ دوسرے عالم آتے تھے جاتے تھے، وہ الگ چیز تھی، تو ان کے کچھ یہ تھے، ان کا ہمیں یہ نہیں کرنا، تو آتے جاتے تھے۔ اس کے بعد میں لوگ بولے نئے عالم کو لے کر آئیے آپ یہاں، خطبے کے لیے تھوڑے لوگ یہ کرتے ہیں، ایسا کر کے بعد سے میں ہر جمعہ ایک عالم کو لے کر جاتا۔ 3-4 مہینہ ایسا کام کیا۔ بعد میں افتخار صاحب، میں اور ان کے ساتھیاں سب مل کر ہم ایک گروپ بنائے، 16 عالم ہیں اس کے اندر۔ 16 عالم میں سے حضرت افتخار صاحب ایک ہے، میں ایک ہوں، ہمارا مفتی شمشد الدین صاحب ہیں، ہمارا مولوی محسن صاحب ہیں، مولوی معیز احمد صاحب ہیں، یہ سب مل کر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے بولے تو اللہ کے فضل سے یہ کام میں بہت سے یہ ہوا کہ بہت سے لوگ باہر آ کر نمازیں شروع کی، وہیں پہ رہ کر بھی بغیر داڑھی کے آئے تھے، داڑھی چھوڑ کے نماز شروع کی ہے۔ نماز شروع کرنے کے بعد الحمدللہ 5 وقت کا نمازی بن گئے۔ بابا باہر آ کے ہماری ایک شرط تھی، باہر آ کے تم اچھے کام کرنا، اچھے کام کر کے تم آرام سے زندگی اپنے جورو بچے یا جورو بچے نہیں ہے تو ماں باپ کے ساتھ
ان کے ساتھ جو بھی ہو ان کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو، بلکہ ہمارا وعدہ کیا. اور ان کا فائن تھوڑا بہت رہتا ہے، اور فائن بھی ہم لوگ مل کے، میں ہمارے افتخار صاحب مل کے یہ کام کر لیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے بولے تو، اور ان کے بچوں کی شادیوں کے لیے پلنگ بیرو وغیرہ وغیرہ کچھ نہ کچھ ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور کپڑے بھی دیتے ہیں. اس سال وہ یہ آ گیا ٹھنڈی میں، وہ یہ بانٹے تھے میں کیا وہ ٹریک سوٹ سے گرم کا، وہ بھی دیے اللہ کے فضل سے. وہاں بیلاری ہے 200 سے بھی، اور اللہ کے فضل سے 1300 400 کچھ دیے. اس میں مسلمس نان مسلمس، ناٹ اونلی فار مسلمس نان مسلم کو سب کو ہم یہ بٹوارا کیا. لوگ بہت خوش ہو گئے. صرف 130 ہاسپٹل میں بانٹے ہمیں کپڑے. اور دوسرا بھی کیا ہے، اب ہم کبھی کبھار جاتے، ہم نا سب سے پہلے مجھے آئی جی کا پرمیشن ملا ہے، ہماری جمعیت کو آئی جی کا پرمیشن ملا ہے، تو میں سال کو رینیو کرنے کا ہے. وہ ایسا کرتے کرتے آج تک یہ کام کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ باہر ملتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے ان کو، وہ لوگ ہمارا کو ملتے، مل کے بات چیت کر کے بھائی تمہارا ایسا ہے ایسا کر کے بول کے ابھی میرے کو یاد دلاتے ہیں. حضرت کو بھی ایک واقعہ لاسٹ ٹائم بولا تھا، آپ نہیں تھے، تو ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت اسٹیشن کے پاس میجسٹک میں ایک آٹو میں بیٹھنے کے بعد کیا ہوا، تو بسم اللہ نگر بولے، لا کے وہ چھوڑنے کے بعد میں پیسے دینے کا تو نہیں حضرت میں نہیں لیتا، آپ لوگ میری خدمت یہ کیے ہیں 10,000 روپے کچھ فائن بنے ہیں، میں پیسے لیتا نہیں. ابھی کیا جی کریں بولے تو میں ابھی داڑھی چھوڑ کے نماز پڑھ کے میرے جو بچے کو پال لے کے جا رہا ہوں، بہت خوش ہوں، آپ سب لوگوں کی دعا ہے حضرت، اگر وہ 10,000 نہیں بنتا تو میں آج تک بھی جیل میں رہتا کر کے بولے. اور دوسرے لوگ بہت سے لوگ ملتے ہیں ایسا کام کرتے. ایسا کرتے کرتے کیا ہو گیا، ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرتے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. اور دوسرا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے وہ 100 روپے کا کام کر کے 1000 روپے کا پبلسٹی لینا، وہ کام ہم زندگی میں کریں نہیں، 15 سال میں نہیں کریں. اس کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ جب تک زندہ رکھتا ہے تب تک نہیں کریں گے. اس کے بعد ہمارے بعد کوئی بیچ آئے تو ان کا وہ ہم نہیں بول سکتے، اتنا کام ہم کر لے کے آئے. تو ایک گروپ جیسا بنا کہ جمعیت علماء کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، جمعیت علماء ہند کرناٹک، جمعیت علماء ہند کرناٹک کے تحت جو کام ہو رہا ہے، بنگلور کے علاوہ اور کہاں پر یہ کام ہو رہا ہے؟ ابھی میں دیکھو بیلگام گیا تھا، ہر رمضان میں سیر کرتا ہوں. بیلگام میں یہ نہیں کہ میں ساتھی، میں بیلگام، ہبلی، دھارواڑ، تمہارا اس کے بیچ میں کہا تھا چتردرگا، ہر جگہ، تمکور، میسور، رام نگر، بیلاری اس بار گیا ہوں میں پہلی بار. بیلاری ہر جگہ جا کر ان کو وہاں کے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو بلا کے ان کو آئیڈینٹی کارڈ بنا کے دینے کے لیے بول کے ان کو بھی، وہ لوگ بھی وہاں کیا کرتے ہیں، رمضان کا سحری کا بھی وہ لوگ وہاں انتظام کر لیتے ہیں. ہر جگہ اللہ کے فضل سے جا کے بولتے کہ من سب ریڈی ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد میں الحمدللہ آج تک کام اچھا چل رہا ہے، کہیں بھی کسی کی بھی شکایت نہیں ہے اس کام کے اندر. اس کام کے اندر شکایت نہیں، یعنی کہ آپ جو ہے ایک تو قیدیوں کی مدد کرتے ہیں اور قیدیوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی جو باہر ہو جائیں تو ان کی زندگی بھی اچھی رہے. صحیح بات ہے. یہ کام، یہ مقصد ہے. ابھی میں ایک بار گدک گیا تھا، شاید گدک ہی وہ گدک نہیں کپڑ گیا تھا. تو وہاں ایک ہمارا مفتی شمشید الدین صاحب بولے تھوڑا بیان کرو الطاف بھائی کر کے بولے، تو میں بیان کیا. بیان کرنے کے بعد میں صرف کہیں گیا تو بیان کیا تو یہی بات کرتا ہوں، بھائی اپنے بچوں کو اپنے پاس محفوظ رکھو، 12 سال کی عمر سے 18 سال کی عمر تک اپنے کنٹرول میں رکھو. کہیں نہ کہیں بچے 18 سال کے بعد بگڑ گئے تو ہاتھ کو واپس نہیں آتے. ہمارے بوڑھاپن میں وہ بچے ہم کو ساتھ نہیں آتے. اس کے لیے فون مت دو، سب سے اہم چیز ہے فون مت دینا بچوں کو. وہ جو پڑھتے ہیں نا وہ بچوں کے لیے فون نہیں دینا. اور دوسرا کیا ہے، وہ بچوں کے لیے ہمیں وہ دلا دیا خوش ہو گیا، وہ بڑا فون دلا دیا ایسا نہیں ہے. یہ بالکل سراسر غلط ہے. بولنے میں سب لوگ اس بات کو راضی ہو گئے.